وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی عزت اور ادب کے مستحق محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پچھلے ہفتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ قرآن مجید نے سب سے پہلا تصور ایمان والوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا معاملہ آپس میں عزت کا ہونا چاہیے، احترام کا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی مثال جسد واحد سے دی تھی، یعنی تمام مسلمانوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کا جسم، جس طرح سے انسان کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کے اگر کسی فرد کو کوئی تکلیف پہنچے تو پوری امت کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات بیان کی گئی کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپس میں مسلمان لڑ بیٹھے، دو گروہ ہو جائیں، دو پارٹیاں ہو جائیں، دو جتھے ہو جائیں اور آپس میں اختلاف اور انتشار ہو جائے شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر، تو پھر باقی انسانوں کو صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر تماشا نہ دیکھیں، بلکہ ان کو استطاعت بھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح ہو، اور جو رنجش ہے، جو کدورت ہے، جو دل کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ نفرتیں ختم ہوں۔ صلح کرانے کا حکم قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں دیا گیا ہے۔ یہ جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو، یا دو جماعتوں کے درمیان ہو، یا دو اداروں کے درمیان ہو، یا دو خاندانوں کے درمیان ہو، یا ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو، یا شوہر یا بیوی کے درمیان ہو، قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم کو یہ چاہیے کہ تم صلح کرانے کی کوشش کرو اور اس کی محنت کرو۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ آپس میں گفتگو صدقے اور خیرات کی کر رہے ہوں، یا کسی بھلی بات کی آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہوں، یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش اور محنت کی سرگوشیاں، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کا بندہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو اللہ یہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں شوہر اور بیوی کا ذکر چل رہا ہے، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی فَإِنْ خِفْتُمْ فَشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان اگر نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کا تمہیں اندیشہ ہو، ان کے درمیان بات بگڑ جائے،
تو قرآن مجید یہ کہتا ہے پھر تم کو یہ چاہیے کہ تم صلح کرانے کی کوشش کرو، اور صلح کرانے کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ایک شخص لڑکی کے گھر والوں میں سے ہونا چاہیے اور دوسرا شخص لڑکے کے گھر والے میں سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں صلح کرانے کی کوشش اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ہم ان دونوں کو صلح کی اور محبت کی توفیق دے دیں گے، یعنی ان کی صلح کی کوشش میں شوہر اور بیوی کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ ایسے ہی قرآن مجید میں یہاں پر بھی یہ بات بیان فرمائی گئی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر کبھی دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، دو خاندانوں میں یا دو فرد میں، دو لوگوں میں بات بگڑ جائے، انتشار ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کی یہاں پر یہ تعلیم دی گئی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتلاؤں جو نماز سے، صدقے سے، روزے سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی تم نفلی روزے رکھو، تم نفلی صدقات خیرات کرو، تم نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھو، اس سے زیادہ افضل میں عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یعنی یہ عمل تمہیں روزے داروں سے بھی آگے لے جائے گا، یہ عمل صدقات اور خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لوگوں کے درمیان فساد یہ مونڈنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان فساد اگر ہو جائے تو پھر تو یہ مونڈنے والا عمل ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ بالوں کو مونڈنے والا نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ اگر سماج میں نفرتیں ہوں، اگر سماج میں لوگوں کے درمیان انتشار ہو، اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی کوشش کریں، مسلمان ایک دوسرے ہی کے خلاف اپنی طاقتیں اور اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پھر اس سماج سے ایمانی حریت نکلتی ہے، ایمان کا نور نکلتا ہے، دین کی نورانیت نکل جاتی ہے، اور پھر اس جگہ پر شیطان اپنے پورے نظام کے ساتھ انسانوں کے دلوں پر اور انسانوں کے نظام پر قبضہ کر لیتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ شیطان انسانوں کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے، شیطان انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ تو جب سماج میں نفرتیں ہوں، جب سماج میں جھگڑے ہوں، جب سماج میں انتشار ہو اور لوگ اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، صلح کی کوشش نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس بات کے لیے کہ شیطان ان کے دل کو شکار کر لے، شیطان ان پر قبضہ کر لے۔ پھر گویا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لعنت کے مستحق ہو جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہیں، اور ایک شخص ہیں جو حضرت ابوبکر کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ علیہ السلام وہاں پر مسکرا رہے ہیں۔ جب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی اور اس نے انتہا کر دی بدتمیزی کی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ ناگواری کا اظہار آپ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر آپ کے پیچھے آئے اور آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور میں جواب نہیں دے رہا تھا، تو آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو کر یہاں تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے
تمہاری جانب سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان وہاں پر آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ صاف پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان جب جھگڑے ہوتے ہیں، جب ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر شیطان قبضہ جما چکا ہے، اور شیطان نے ان کے دلوں کا شکار کر لیا ہے، اور شیطان اپنے پورے نظام کے ساتھ ایسے سماج پر حاوی ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور پھر یہ کہا بالعدل واقسطوا، انسانوں کے درمیان جب صلح کراؤ تو انصاف کے ساتھ کرانا۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، فائدوں کی بنیاد پر، اپنی اغراض کی بنیاد پر تم ایک طرف کی بات کرو اور دوسری پارٹی اور دوسرے فرد کو تم دبانے لگو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ جب تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ تو دونوں پارٹیوں کا خیال کرنا، دونوں کی عزت کا خیال کرنا، اور دونوں کے درمیان صلح جب کراؤ تو انصاف کے ساتھ کرانا، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ انسانوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں فرمایا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خاندان، رنگ، نسل، برادریاں، قبیلے یہ نہیں چلا کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم ایک اعلیٰ نسل کے ہیں، اس لیے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر خصوصیت حاصل ہوتی ہے تو وہ صفات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر ایک اللہ کا بندہ اپنے اندر انصاف کی صفت لے آئے، اگر ایک اللہ کا بندہ اپنے اندر توبہ کرنے والے کی صفت لے آئے، احسان کرنے والے کی صفت لے آئے، یہ صفات ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ یعنی انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا عمل یہ تقویٰ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کی کوششیں کرتا ہے، انصاف اور عدل کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اللہ کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر جب لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ تقویٰ اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر اس عمل کے نتیجے میں، یعنی جب لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل جائیں، یہ ایسا عمل ہے جس عمل کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا